بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس بات کی وضاحت کی کہ مذہب ظلم و بربریت کو پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ اسے مٹانے کے لیے آیا ہے۔ مذہب نے عداوت یا دشمنی کا نہیں بلکہ محبت و اخوت کا درس دیا ہے۔ وہ ظلم کو مٹاتا ہے، وہ ظلم کو مٹانے اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسانوں میں مساوات قائم ہو، تمام انسانوں کو آزادی حاصل ہو، تمام انسانوں کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ وہ ہمسایوں سے نہ صرف خیر خواہی بلکہ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ اس ضمن میں اسلام کا لٹریچر بھرا پڑا ہے، اور یہ بات ہر گوشے سے اٹھنی چاہیے کہ مذہب قتل و غارت اور خون ریزی یا عصمت دری اور لوٹ مار کا حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اس کے احکام پر عمل کیے جائیں۔ کسی مذہب نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ بے گناہوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جائے یا ان کو ان کے گھروں سے بے گھر کیا جائے، یا یہ کہ راہ چلتے انسانوں کو ان کے گھر تک نہ پہنچنے دیا جائے، یا یہ کہ نوجوان خواتین کے سہا کو دن دہاڑے لوٹا جائے اور گھروں کی چار دیواریوں کو پامال کیا جائے۔ یہ بات صرف زبان کی حد تک نہ ہو بلکہ مذہب کے حقیقی پیروکاروں کو فتنہ و فساد کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو مذہب سے الگ کر دینا چاہیے، اور بلکہ مذہب کے حقیقی پیرووں کو فتنہ و فساد کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جانا چاہیے اور اس کا بھرپور مقابلہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ مفسد، فتنہ پرور، فتنہ دراز اور فسادات میں ملوث ہوں، ان کے سیاہ چہروں پر سے وہ نقاب اتار دینی چاہیے اور انہیں دنیا کے سامنے عریاں اور ننگا کر دینا چاہیے کہ یہ غرض کے بندے اور مفادات کے غلام ہیں۔ ان کا دین و دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہیں ان کے جرائم کی سزا ملنی چاہیے، انہیں معاشرے سے الگ تھلگ کر دیا جائے اور مذہب کے استعمال کی اجازت نہ دی جائے۔ عوام کو ان کی سازشوں سے آگاہ کیا جائے، ان کے دام اور فریب سے ان کو نکالا جائے اور انہیں صحیح قیادت فراہم کی جائے۔ مذہب کے جو علمبردار ہیں اگر وہ اس جرم میں ملوث ہیں تو تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ان کے سامنے مذہب کے نام پر حیوان بن جائے، وہ خاموش تماشائی بنے رہیں، یہ بہت بڑی بدنصیبی ہو۔ اس سے اور کیا بڑی بدنصیبی ہوگی کہ مذہب کی قیادت شر پسندوں اور ان خونخوار درندوں کے حوالے کر دی جائے جو دن دہاڑے انسانوں کو قتل کرتے ہیں۔ مفسد اور تعلیم یافتہ افراد کے ہاتھوں میں چلی جائے اور وہ اس کے اخلاقیات کو پامال کرتے اور اس کی تصویر کو مسخ کرتے پھریں اور مذہب کے نام لیوا اس کا دفاع بھی نہ کر سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ اخلاقی تعلیمات تمام مذاہب کی مشترکہ میراث ہے، مشترک سرمایہ ہے۔ جان و مال کا احترام، دل کا بغض، حسد، نفرت، حرص، لالچ، تکبر، شیخی جیسے امراض سے پاک ہونا، عفت و عصمت، صداقت و راست بازی، دیانت و امانت، فروغ انسانی اور فراخ حوصلگی اور تواضع و خاکساری جیسی صفات سے آراستہ ہونا، چھوٹوں سے پیار،
بڑوں سے محبت یا پیاروں چھوٹوں سے پیار و محبت اور بڑوں کی تازی تکریم کرنا، کمزوروں کو سہارا دینا، مسکینوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کے کام آنا، حق داروں کے حقوق پہچاننا، ظالم کو ظلم سے روکنا اور مظلوم کی حمایت کرنا، یہ وہ اعلیٰ اخلاقی قدریں ہیں جن کے بارے میں مذاہب کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلی قسط میں کہا کہ ہندو مذہب کبھی اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ انسان حیوان بن کر بے گناہ انسانوں کو لنچ کرے یا جھوٹے الزامات لگا کر ان کو گھروں سے بے گھر کر دے اور دن دہاڑے قتل کر کے ان کی خواتین کو بیوہ بنائیں۔ ایسی کوئی تعلیم ہندوازم میں نہیں پائی جاتی ہے۔ سکھ مذہب بھی اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ اب عیسائیت کو دیکھیں، عیسائیت کا پرچار، عیسائیت کی بنیاد ہی اسی پر کہ وہ لو سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، فرگیونیس یا درگزر ان کے بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اور اسلام تو اس سے بڑھ کر وہ یہ کہتا ہے کہ انسان چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، دونوں کو سلام کر لینی چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مال، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کی تمام چیزیں ہمارے ہاں محفوظ ہیں۔ اور یہ انسان فرد اور معاشرے کے تعلق کو خوشگوار بناتا ہے۔ ان کے چرچے سے کسی مذہبی مجلس کو خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسلام کی بنیادی تعلیمات یہی ہے کہ تمام انسان جو ہے ایک اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، جیسے قرآن پاک میں واضح اشارہ کیا گیا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس حقیقت کو واشگاف الفاظ میں بالکل زور دے کر فرمایا کہ تمام انسان جو ہے we have created them from one man and one female, one male and one female. Then I have divided them in different tribes and nations لِتَعْرَفُوا، تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، ایک دوسرے کے کام آ سکیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ انی اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک تو وہی لوگ اچھے ہیں، وہی بابرکت ہیں، وہی مقدس ہیں جو مچ مور گاڈ کانشیس ہیں، جو خدا ترس ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب اگر دیکھیں اسی آیت کو اٹھا لیجئے، بنیادی 3 باتوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ پوری انسانیت، چاہے وہ امریکہ میں رہنے والا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، پاکستان کا ہو، ہندوستان کا ہو، دنیا کے کسی خطے سے اس کا تعلق ہو، یہ سب ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تقسیم کر رکھا ہے چونکہ تاکہ وہ ایک دوسرے کا تعاون کریں، یہ اس کی دوسری بنیاد ہے، دوسری اصل ہے۔ اور تیسری حقیقی جو تعلیمات ہے، اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ میرے نزدیک محترم و معزز وہی ہیں جو مجمور گاڈ کانشیس ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں 3 جو کی پوائنٹس ہیں، 3 بنیادی اصول اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، اور وہ یہی ہیں کہ تمام انسان چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا رنگ کیا ہو، ان کی نسل کیا ہو، وہ جغرافیائی طور پر کسی بھی ملک میں رہنے والے ہوں، بنیادی اور حقیقی طور سے وہ سب ایک آدم اور حوا کے بیٹے ہی ہیں۔ اور پھر یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اس بات کی تائید کی، الا کلکم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا اسود علی احمر الا بتقوی، کہ اللہ کے رسول نے بھی جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، تمام جس میں 10,000 لوگ موجود تھے، 10,000 صحابہ موجود تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ بات فرمائی کہ
الا خبردار، تمام لوگ جو ہیں یہ آدم کی ذریت ہے، ان کو ایک جان سے پیدا کیا گیا ہے، یہاں کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی کسی قسم کی فضیلت نہیں ہے۔ یہ تو ہے اسلامی تعلیمات۔ دراصل تمام مذاہب کی بنیاد جو ہے اخلاقیات پر ہیں، اخلاقیات سے مرتب ہیں۔ تو اب بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اب مذہبی لوگ جو ہیں یا تو مسجدوں کے اندر ہیں یا مندروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا گرجا گھروں میں ہیں، اور وہ مذہب جو ہے وہ مذہب کا نام تو صرف انہی جگہوں پر استعمال کرتے ہیں، لیکن باقی دنیا، باقی جگہیں انہوں نے دوسروں کے لیے چھوڑ رکھی ہیں۔ اور مذہب کی قیادت اس وقت شر پسندوں، مفسدوں اور طالع آزما افراد کے ہاتھوں میں ہے، جو مذہب کو استعمال کر کے دنیائی انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ باتیں تو پہلی کہی جا چکی ہیں اور بار بار ان کو دہرانے سے کوئی زیادہ خاطر کا فائدہ نظر نہیں آتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ مذاہب کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر مذہب کی تعلیم کا ایک حصہ ہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کے بغیر مذہب کا تصور کرنا بھی بہت ہی مشکل سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ انسان کو انسان اور فرد اور معاشرے کے تعلقات کو خوشگوار بناتے ہیں۔ برکیف یہ میں اس لیے باتوں کو میں نے عرض کیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں دراصل مذہب ہی بنیادی خرابی کا جڑ ہے۔ حقیقتاً مذاہب اس چیز کی تعلیم نہیں دیتے ہیں نہ لوگوں کو۔ وہ تو ہمیشہ یہی کہتا ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ مذہب دوریاں پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مذہب ایک دوسرے سے قریب کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آج کے گلوبل ورلڈ میں، گلوبل دنیا میں جب ایک مذاہب کی ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، مختلف مذاہب ہیں اور انٹرفیتھ کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں، بڑے بڑے اسکالرس اور علماء اس میں درس دیتے ہیں، تو وہ دراصل انہی چیزوں کا پرچار کرتے ہیں کہ مذہب جو ہے یہ بیر نہیں سکھاتا ہے، مگر بدقسمتی سے مذہب کو استعمال کرنے کے لیے یا مذہب کو غلط طور سے وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں جنہیں مذہب سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ میں چونکہ اس پیغام میں دراصل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریاست جموں و کشمیر میں جو تحریک 1989 میں شروع ہوئی تھی اور بدقسمتی سے اس تحریک کے نتیجے میں ہماری ایک پنڈت برادری کو کشمیر سے جانا پڑا، اس کی وجہ تحریک نہیں تھی، اس کی وجہ یا وہ وہ جو ملیٹنسی جس کو ہم کہتے ہیں شروع ہوئی کشمیر میں، وہ ان کے خلاف نہیں تھی، اس کا اپنا ایک پس منظر تھا۔ وہ بھی حقوق کی جد و جہد کر رہے تھے، اور یہ سب کے لیے وہی جد و جہد جس کا عزم ہندوؤں نے مہاراجا کے خلاف 1931 سے پہلے 1927 میں کیا تھا کہ مہاراجا باہر سے لوگ آتے ہیں جو یہاں نوکریاں کرتے ہیں، جن کو یہاں جابیں دی جاتی ہیں، اور ہم جو ہیں یہاں کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں کوئی جاب میسر نہیں، جس کی بنا پر مہاراجا کو اپنی کیبنٹ میں، اپنی کونسل میں ایک قانون بنانا پڑا جس کو ہم اس زمانے کا ڈومیسائل لا کہتے ہیں، جس میں کشمیریوں کو یہ حقوق دیے گئے تھے کہ وہ یہ زمین جو ہے صرف کشمیریوں کے لیے ہوگی، یہاں کی جابیں صرف کشمیریوں کے لیے ہوں گی۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جو طاقتور طبقہ تھا اس نے ہمیشہ کشمیریوں کی گویا ان کو ذبح کرنے کی کوشش کی، اور ان کو حقوق نہیں دیے گئے، بلکہ ان کو مختلف قانونی بندشوں میں جکڑ کر ان کی جانیں لی گئیں۔ بہرحال میں اس تمام تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بلکہ صرف یہ ایک بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک جو برپا ہوئی وہ ہندوؤں کے خلاف نہیں تھی، وہ بودھوں کے خلاف نہیں تھی، وہ سکھوں کے خلاف نہیں تھی۔ آج بھی ہم اگر کشمیر کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، ہمیں ہزاروں ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں
جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کشمیر میں پیار و محبت، ایک دوسرے کی ہمدردی، مختلف مذاہب کے رہنے والوں میں جو رشتہ قائم ہونا چاہیے وہ آج بھی بدستور قائم و دائم ہے۔ ابھی جو 89 میں جو تحریک شروع ہوئی، ایک فیملی جو ہندوارہ ایک علاقے میں رہتی تھی، جن کے فیملی کے بہت سارے لوگ مائیگریٹ جموں چلے گئے، لیکن اس فیملی کے 2 ممبر، ایک خاتون اور اس کا بچہ، انہوں نے کہا ہم تو جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم نے اسی زمین سے جنم لیا ہے اور اسی زمین میں ہمیں مرنا ہے۔ لیکن وہ چونکہ فیملی تھی، 2 ماں اور بیٹا، بالکل غریب تھے، کچھ بچا نہیں تھا گھر میں۔ پھر ایک مسلمان فیملی نے ان کے اپنے کفالت میں لیا اور اس سے کہا کہ تو ہماری بہن ہے، تم ہمارے ساتھ رہو، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ رہی۔ ایک موقع پر انہیں پتہ چلا مسلمان گوشت کھاتے ہیں، تو اس نے ان سے کہا میں آپ کے ہاں زیادہ وقت نہیں گزار سکتی ہوں، کیونکہ میں وہ چیزیں نہیں کھاتی جو چیزیں آپ لوگ کھاتے ہیں۔ تو ان کو پتہ چلا مسلمانوں کو دراصل ہمارے ہاں گوشت پکتا ہے، تو مسلمانوں نے 28 سال تک پھر گوشت نہیں کھایا۔ آج بھی وہ یہ نہیں کھا رہے، اب تو ایک عادت بنی ہوئی ہے۔ کہنا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس ہندوؤں کو بھگانے کے پیچھے نہیں تھے، سب سے زیادہ ظلم کے شکار مسلمان ہی ہوئے، لاکھوں اور انسانوں کو تحقیق کیا گیا اس تحریک میں۔ تو میں یہاں پر یہ ویڈیو کو یہیں پر روک دیتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز میں اپنے دوسری ریکارڈنگ میں وہ اسباب اور وہ وجوہات بیان کرنے کی کوشش کروں گا جن کی بنا پر ہندوؤں کو وہاں سے مائیگریٹ ہونا پڑا، اور یہ الزام کہ مندروں کو جلایا گیا، مندروں کو مسمار کیا گیا، جس کی کوئی حقیقت نہیں، اس ریکارڈنگ میں وہ تمام چیزیں بیان کرنے کی کما حقہ کوشش کروں گا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُوا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔